السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ تمام بھائی اور بہنوں کا استقبال ہے، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے میں بھی خیریت سے ہوں۔ تو قرآن پاک میں ہم اور آپ پڑھ رہے ہیں سورہ بقرہ، پارہ نمبر 2 آیت نمبر 213 تک ہو چکا ہے۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم آیت نمبر 214 یعنی کہ 214 نمبر کی آیت کو ہم اور آپ تجوید کے ساتھ آج سیکھیں گے آج کی کلاس میں۔ تو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور پہلی بار میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ضرور چینل کو سبسکرائب کر لے اگر آپ واقعی تجوید کے ساتھ قرآن پاک سیکھنا چاہتے ہیں۔ میری ویڈیو سے کچھ بھی سیکھے اس کو ضرور شیئر کیا کرے صدقہ جاریہ کی نیت سے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے گا۔ اگر آپ کے شیئر کرنے سے کوئی بھی بندہ یا کوئی بھی بندی کچھ بھی سیکھتا ہے تو یقیناً اس کا اجر آپ کو ملے گا۔ تو اس اجر کا حقدار بنے اور ویڈیو کو شیئر کرے، اسلامک ویڈیو کو، جس سے لوگ اچھی چیزیں سیکھیں۔ تو چلیے اب سبق شروع کرتے ہیں۔ یہ آیت نمبر 214 جو ہے یہ 4 لائنز کا ہے، تو ہم پورے تجوید و قواعد کے ساتھ سمجھنے کے بعد ہم آخر میں انشاءاللہ تعالی تلاوت کریں گے۔ تو سب سے پہلے اوپر آ جائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو سب سے پہلے یہ جو لفظ ہے یہ ہے ام، تو حمزہ کو میم سے ملانا ہے۔ دھیان رہے کہ جب بھی کسی حرف کے اوپر سکون یعنی کہ جزم آ جاتا ہے، اب سکون اور جزم میں کنفیوز نہیں ہونا ہے، دونوں ایک ہی علامت کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ ہم عربی میں کیا کہتے ہیں؟ سکون، اور اردو میں ہم کہتے ہیں جزم، کیونکہ ہمارے انڈیا اور پاکستان میں اکثر لوگ اردو میں پڑھتے ہیں، جیسے کہ ہم زبر زیر پیش پڑھتے ہیں اسی طریقے سے ہم جزم پڑھتے ہیں۔ لیکن جب عرب ممالک میں آپ جائیں گے تو اس کو ہر چیز کو نا عربی میں بتایا جاتا ہے، تو یہ جو جزم ہے اس کا نام سکون بھی ہے، اور زبر زیر پیش جو ہم کہتے ہیں نا اس کو کہا جاتا ہے فتحہ ضمہ کسرہ، ٹھیک ہے۔ تو گھبرانے والی کوئی بات نہیں ہے، میں واضح کر دیا کروں گی۔ تو یہ میم کے اوپر سکون یعنی کہ جزم ہے، تو جب بھی کسی حرف کے اوپر سکون آ جائے، غور و دھیان سے سنیں گے، جب بھی کسی لفظ حرف کے اوپر سکون آ جائے یا جزم آ جائے تو ہمیں پیچھے والے حرف سے اس سکون والے حرف کو ملانا ہوتا ہے۔ یہ سکون کا کام ہے کہ وہ اپنے پیچھے والے حرف سے ملتا ہے، تو حمزہ کو ہم میم سے ملا دیں گے۔ اب اس میں ایک بات کا خیال رکھے، جب بھی کسی حرف کے اوپر آپ سکون دیکھیں تو سب سے پہلے فگر آؤٹ کرے کہ وہ سکون والا حرف کہیں حروف قلقلہ میں سے تو نہیں۔ اب یہ آپ فگر آؤٹ کب کریں گے؟ جب آپ کو معلوم ہوگا کہ حروف قلقلہ کتنے ہیں اور کیا کیا ہیں۔ تو اس کو یہاں پر نوٹ کر لے کہ حروف قلقلہ کتنے ہیں؟ 5 ہیں۔ قاف، طا، با، جیم، دال، یہ 5 حروف قلقلہ میں سے آتے ہیں۔ تو جب ان کے اوپر آپ سکون یعنی کہ یہ والی علامت دیکھیں تو آپ قلقلہ کریں گے، یعنی کہ اپنی آواز کو ٹکرائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور اگر یہ 5 حرف کے علاوہ کوئی حرف ہو تو آپ کی آواز ٹکرائے گی نہیں، بلکہ وہاں پر مل کر اسٹاپ ہو جائے گی، جیسے کہ ہم نے کیا پڑھا؟ اگر قلقلہ والی صورت ہوگی تو ایسا ہو جائے گا، یعنی کہ پہلا والا حرف سکون والے حرف سے مل کر واپس معلوم ہوگا لوٹتا ہوا، تب وہ قلقلہ والی صورت پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ جو قلقلہ کرنا ہے وہ صرف اور صرف 5 حرف میں کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں سے میم نہیں ہے، تو جب ہم حمزہ کو میم سے ملائیں گے ہماری آواز اسٹک ہو جائے گی، ایسا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے چلیں گے۔ حسبتم، یہ ایک لفظ ہے حسبتم، پہلا تو ہا نکالیں گے، تم، اب یہاں پر دیکھیے با کے اوپر بھی سکون ہے نا، اور با حروف قلقلہ میں سے ایک ہے، ابھی بتایا قاف، طا، با، جیم، دال، تو با آ گیا نا اس میں سے، تو اس کے اوپر سکون ہے، تو اب ہم یہاں پر کیا کریں گے؟ قلقلہ کریں گے، یعنی کہ آواز کو ٹکرائیں گے۔ اچھا،
قلقلہ والی صفت کب پیدا ہوتی ہے؟ جب حرف مخرج سے لگ کر واپس معلوم ہوتا ہے، یعنی کہ مل کر جدا ہوتا ہے، تب یہ قلقلہ والی صفت پیدا ہوتی ہے. جیسے کہ سین کو جب ہم با سے ملائیں گے، با کے مخرج میں لگا، اس کے بعد ملے گا، مل کے جدا ہوگا، تب یہ قلقلہ والی صفت پیدا ہوتی ہے. جیسے کہ حسیب، حسیب، سیب ملا، اب جدا ہوگا ب، ایسا جدا ہوگا. ٹھیک ہے. حسیب تم، حسیب تم. اگر کوئی یہاں پر پڑھے حسیب تم، کیا پڑھے؟ حسیب تم، تو قلقلہ والی صفت پیدا نہیں ہوئی، جو کہ یہاں پر غلط ہو جائے گا. کیوں؟ کیونکہ با میں قلقلہ کرنے کا حکم ہے. تجوید یہ کہتا ہے کہ با میں قلقلہ کرو، با میں قلقلہ کرو، یعنی کہ لوٹتی ہوئی آواز معلوم ہونی چاہیے. تو یہاں پر ہم کیا پڑھیں گے؟ حسیب تم، حسیب تم، ایسا پڑھیں گے. ٹھیک ہے. تو دونوں لفظ سمجھ میں آ گیا. آگے چلیں گے. ان تدخلوا، کیوں کر رہے؟ کیونکہ نون ساکن کے بعد تا آ گیا. اچھا، یہاں پر کون سا قاعدہ بنا؟ اخفا کا قاعدہ بنا. اچھا، اخفا میں نا آواز مخرج کو جا کر نہیں لگتی ہے. آپ جب کریں گے نا تو آپ یہ محسوس کریں گے کہ آپ کی زبان جو ہے نا وہ برابر ہوے میں ہے، وہ کہیں پر بھی ٹچ نہیں ہوگی، نہ اوپر نہ نیچے نہ دائیں نہ بائیں. تو اس طریقے سے جو ہم ادا کرتے ہیں نا وہ صحیح اخفا ہوتا ہے. جیسے کہ فور ایگزامپل آپ اردو میں آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا پنکھا، کیا ہوتا ہے؟ پنکھا. تو ہم کیا بولتے ہیں؟ پنکھا، پنکھا. غور کرے، بولتے ہوئے زبان کہیں ٹچ نہیں ہو رہی. ہم تو ایسے نہیں کہتے پنکھا، پنکھا تو نہیں کہتے، پنکھا کہتے نہیں کہتے نا، پنکھا، پنکھا. تو اسی طرح کی آواز آئے گی. ان تد، ان تد، ان، 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 پن، ان. سمجھ آ رہی؟ تو یہ اخفا ہے، صحیح اخفا یہ ہے. ٹھیک ہے. اور غننے میں کیا ہوتا ہے؟ مخرج کو جا کر آواز لگتی ہے. تو یہ ڈیفرنس ہے کس میں؟ اخفا میں اور غنہ میں. ہوپ کہ یہ آپ کا کلیئر ہو گیا ہوگا. آگے چلیں گے. تو یہاں پر ہم نے اخفا کیا ان، اس کے بعد تا کو دال سے ملائیں گے، دال کے اوپر سکون ہے. تو اب فوراً سے دماغ میں کیا لانا ہے ہمیں کہ یہ دال کہیں حروف قلقلہ میں سے تو نہیں. اب جلدی سے ہم ریویژن کریں گے کہ حروف قلقلہ جو ہم نے پڑھے ہیں 5، اس میں سے دال ہے. ہم نے کیا پڑھا ہے؟ قاف، طا، با، جیم، دال. یس، دال ہے اس میں سے. تو اب ہم تا کو دال سے ملاتے ہوئے فوراً قلقلہ کریں گے. تو اس طرح سے اپنے مائنڈ کو گھمانا ہے. تو یہ آپ کب گھمائیں گے؟ جب آپ کو حروف جو ہے نا وہ یاد ہوں گی. حروف اخفا 15 ہیں، وہ کیا کیا ہیں وہ یاد ہونی چاہیے. حروف قلقلہ جو 5 ہے وہ کیا کیا ہیں وہ یاد ہونی چاہیے. حروف حلقی جو ہے وہ کیا کیا ہے 6، وہ یاد ہونی چاہیے. تو یہ ساری چیزیں یاد ہوں گی تبھی آپ کا دماغ جو ہے نا دوڑے گا، کام کرے گا. ٹھیک ہے. تو پہلی فرصت میں یہ ساری چیزیں یاد کرنی ہیں. تو یہاں پر ہم نے قلقلہ کیا اور یہاں پر ہم نے اخفا کیا. آگے خولل، خوا پیش خو، لام لام پیش لل، خولل. اس کے بعد جنت، جیم کو نون سے ملا رہے، نون کے اوپر شد ہے تو یہاں پر ہمیں کیا کرنی ہے؟ نون مشدد کا غنہ کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پر ہم پڑھیں گے جنت، نون مشدد کا غنہ کیا، اس کے بعد تا کو زبر کے ساتھ پڑھیں گے جنتا. ٹھیک ہے. چلے اب یہاں پر دیکھیں. ام حسبتم ان تدخلوا الجنت، جنت. آگے ولما، واو زبر و، لام میم زبر لم، میم الف زبر ما. اب یہاں پر بھی میم کے اوپر شاد ہے تو یہاں پر بھی ہم غنہ کریں گے. ولما، ولما. آگے یأتیکم، یأتیکم، کمل نہیں کم. یا میں ہم حمزہ ساکینہ کا جھٹکا کریں کیونکہ یہاں پر دیکھیے حمزہ ہے نا، اس کے اوپر علامت آ گئی. میں نے بتایا تھا جب بھی الف کے اوپر کچھ بھی آ جائے یا
زبر زیر پیش یا کوئی علامت تو پھر وہ الف نہیں رہتا بلکہ کیا بن جاتا ہے؟ حمزہ بن جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اسی طریقے سے یہاں پر دیکھیں حمزہ کے اوپر سکون آ گیا تو تا، اس کے بعد تی کم، کاف کو پھر میم سے ملایا کم، اس کے بعد میم زبر ما، سا زبر سا، ماسا، لام لام پیش لل، مثل الذین، ری میں ہم نرمی کے ساتھ ادا کریں گے، رینا رینا. تو یہاں پر دیکھیں وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا، خا زبر خا، لام واو زبر لو، خلو خلو، خا کو موٹا ادا کریں گے، خلو، لو میں ہم نرمی کے ساتھ جلد ادا کریں گے کیونکہ سکون والا واو ہے، یعنی کہ واو ساکین ہے اور اس سے پہلے زبر ہے، تو خلو نرمی کے ساتھ ادا کرے، خا کو موٹا رکھیں گے. تو یہاں سمجھ میں آ گیا میم مشدد کا غنہ، یا میں حمزہ ساکینہ کا جھٹکا، تیکم. اس کے بعد یہاں پر میم ساکن کے بعد دوسری میم ہے تو یہاں پر ادغام شفوی کا قاعدہ ہو رہا، تو غنہ کریں گے میم کو میم سے ملاتے ہوئے. آگے سالل جلدی پڑھیں گے، لذی، ری میں نرمی کے ساتھ کھینچ رہے ایک الف، نون زبرنا، خلو، خا زبر خا، لام وا زبر لو، نرمی کے ساتھ ادا کریں گے، خا کو منہ بھر کر. اس کے بعد من قبلکم، من میں پھر اخفا کرے کیونکہ نون ساکن کے بعد حرف قاف ہے اور با سے ملا دیا، قب قلقلہ کیا با میں، پھر قبلکم جلدی ادا کریں گے. یہاں تک دیکھیں ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم. یہاں تک ہو گیا، آگے چلیں مستہم بالکل آسان. آگے بأساء، با میں پھر جھٹکا دیں گے کیونکہ حمزہ کے اوپر پھر سکون ہے. اس کے بعد سا میں مد کر رہے ہیں تو 3 سے 4 الف کھینچیں گے، یہ مد ہے، مد متصل. اس کے بعد او مستہم البأساء، آگے والضراء، یہاں پر پھر مد متصل کریں، ضاد کو موٹا کر کے ادا کریں گے، والضراء. آگے وزلزلوا، وزلزلوا، واو زبر وا، زا لام پیش زل، زا زیر زی، لام وا پیش لو، وزلزلوا. آگے حتی، حتی. آگے یقول الرسول، یا زبر یا، قاف واو پیش قو، یقو، قو میں واو مدہ کر رہے ہیں، تا میں ہم نے کیا کیا تھا، یہاں پر دیکھیے کھڑا زبر ہے تو الف مدہ کے برابر کھینچیں گے، قو میں واو مدہ کر رہے ہیں، لام کو را سے ملاتے ہوئے را کو پھر موٹا رکھیں گے، را کو 2 مرتبہ پڑھنا ہے، لام سے را ملے گا، پھر را ایک بار پھر پڑھیں گے زبر کے ساتھ. یقول الرسول، یقول الرسول، رسول، سو میں واو مدہ کر رہے پھر لام پیش لو. آگے والذین، واو لام زبر ول، لام زبر لا، واللہ، ذال یا زیر ری، نون زبر نا، والذین، والذین، ری میں پریشر ڈال کے یا مدہ کرے لیکن ذال کو نرمی کے ساتھ ادا کریں گے، زینہ نہیں بولنا، اجینہ بھی نہیں بولنا، رینا. ٹھیک ہے، والذین. آگے چلیں گے آمنو، حمزہ کھڑا زبر آ، میم زبر ما، آما، نون وا پیش نو، آمنو، آمنو. آگے معہو، معہو، معہو. ٹھیک ہے، ہو میں کھینچ رہے ایک الف کے برابر. آگے متی نصر اللہ، نون صاد زبر نس، را لام پیش رل، نصر، لام کھڑا زبر لا، ہا زیر ہی، نصر اللہ، نصر اللہ. یہاں سے دیکھیں
والذین آمنوا معه متی نصر اللہ. ٹھیک ہے، صاد کو موٹا رکھنا ہے، را بھی موٹا، لفظ اللہ کا لام بھی موٹا. آگے الا، حمزہ زبر آ، لام الف مد زبر لا، 3 سے 4 الف. ان، ان، آگے نصر اللہ، نصر را لام زبر رل موٹا رکھیں گے، صاد کو بھی موٹا، نصر اللہ. آگے قریب، یہاں پر دیکھیے قاف زبر قا، را یا زیر ری، را کو موٹا نہیں بلکہ باریک رکھیں گے کیونکہ یہاں پر زیر ہے را کے نیچے. قریب، با کے اوپر قلقلہ ہوگا کیونکہ 2 پیش ہٹائیں گے وقت کی صورت میں اور یہاں پر سکون لگائیں گے، تو ہم پڑھیں گے قریب، قریب، ب ب اس طریقے سے وقت کی صورت میں قلقلہ کرتے ہوئے اسٹاپ کریں گے. ٹھیک ہے، تو ایک بار اوپر سے دیکھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قریب. تو آیت نمبر 214 214 آیت مکمل ہوتا ہے. شکر الحمدللہ. تو ملتے ہیں نیکسٹ کلاس میں. ویڈیو کو شیئر کریں، اگر چینل پر نئے ہیں تو ضرور چینل کو سبسکرائب کر لیں. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.